ناظرین نوشرمان جیسے ہی گھر آتا ہے تو جعفر کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جعفر کیا تمہیں لگتا ہے کہ دعا ایسا کر سکتی ہے اور کیا دعا میری جان لے سکتی ہے؟ تو جعفر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے صحیح انسان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور شاید وہ یہ کرنا نہ چاہ رہی ہوں لیکن کسی نے مجبور کیا ہو۔ تو نوشرمان کہتا ہے جعفر نہیں، تم یہاں غلط ہو، تم غلط سوچ رہے ہو، دعا میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی چاہے اسے کوئی بھی مجبور کرے۔ تو جعفر کہتا ہے سائیں آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ دعا بی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گی اور آپ کی جان نہیں لیں گی؟ نوشرواں کہتا ہے جعفر دعا میری کیا کسی کی بھی جان نہیں لے سکتی، وہ تو اتنی معصوم ہے کہ ایسے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور ایسے انسان کسی کی جان لینا تو دور کسی کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں دعا سے جب سے رہ رہا ہوں تو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ وہ بہت نرم دل کی ہے، تو ایسے دل کے لوگ کبھی بھی کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ جعفر کہتا ہے ٹھیک ہے صحیح، آپ ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ سب کون کر سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں اور کون دشمن ہے آپ کا؟ ابھی تو دعا بھی سامنے آئی تھی جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کی جان لی۔ اگر وہ یہ سب نہیں کر سکتی تو پھر کون ہے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ تو نوشرواں جعفر کو کہتا ہے جعفر یہ اب تم نے پتہ لگانا ہے اور یہ اب سے تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ادھر کشمالہ کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے جو کہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ سائیں کو تو دعا پہ بالکل بھی شک نہیں اور وہ تو پہلے سے بھی زیادہ یقین کرنے لگے ہیں دعا پہ۔ میں نے تو یہ ساری چال اس لیے چلی تھی کہ دعا کو گھر سے نکلواؤں اور سائیں کو دعا سے بدزن کر دوں، لیکن یہاں تو گیم الٹی پڑ گئی اور یہ تو میرے ہی گلے پڑ رہی ہے۔ اگر سائیں نے جعفر کو جیسے کہہ دیا ہے اور چھان بین کروائی تو بات میرے پلے پڑے گی اور پھنسوں گی میں۔ یہ سب سن کر کشمالہ سرفراز کو بلاتی ہے ملنے کے لیے۔ سرفراز جیسے ہی آتا ہے تو کشمالہ اسے کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم سے اتنا نہیں ہوا کہ نوشرواں سائیں کو دعا سے بدزن کرو، اور میں تمہیں اتنی بڑی بڑی رقم کس لیے دے رہی ہوں؟ اب مجھے کام چاہیے تم سے، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے بتا دو۔ تو ایسے میں سرفراز کہتا ہے ٹھیک ہے تم بڑی رقم دو، میں تمہیں کام کر کے دکھاؤں گا۔ تو کشمالہ کہتی ہے اب میں تمہیں اور کوئی رقم نہیں دوں گی، اب تک میں تمہیں بہت پیسہ کھلا چکی ہوں لیکن تم نے کام کوئی بھی نہیں کیا، اب اگر تم کام کرو گے تو رقم بعد میں ملے گی۔ سرفراز مسکراتے ہوئے کہتا ہے کشمالہ دیکھو اب تم پھنس چکی ہو، اور تم جانتی ہو کہ میں نے اگر ایک بات بھی تمہاری نوشرواں کو بتا دی تو تمہارا کیا حال ہوگا، مرو گی تم۔ کشمالہ کہتی ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بندوبست کروں گی پھر تمہیں دے دوں گی۔ سرفراز کہتا ہے پیسے نہیں ہیں تو کیا ہے، تمہارے پاس یہ کنگن ہے نا، تم یہ کنگن اتار کے مجھے دے دو۔ کشمالہ کہتی ہے نہیں، یہ میرے پاس کسی کی نشانی ہے، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتی، اور یہ میرے پرکھوں کے کنگن ہیں، بھلا میں یہ تمہیں کیسے اتار کے دے سکتی ہوں، اور یہ تو بہت زیادہ مہنگے ہیں، تم نے تو اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ تو سرفراز کہتا ہے اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اتنے زیادہ ہی پیسے چاہیے تھے۔ نہیں، میں تمہیں یہ کنگن نہیں دوں گی، ہاں میں تمہارے لیے پیسوں کا بندوبست کر دوں گی۔ سرفراز ضد میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کشمالہ دیکھو اگر تم مجھے اب کنگن دینے سے انکار کر رہی ہو تو میں ابھی جا کے سب کچھ نوشرواں کو سچ سچ بتا دوں گا۔ کشمالہ جب یہ سنتی ہے تو اس کی تو جیسے سانس ہی اٹک جاتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں سرفراز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم جانتے ہو پہلے بھی ہم نے جو کچھ کیا اس کے باوجود سائیں کا شک دعا پہ نہیں بلکہ کسی اور پہ جا رہا ہے، اور اب ایسا ہوا تو وہ تو یقین میں آ جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہم ہی کروا رہے تھے۔ سرفراز کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو یہ کنگن اتار کے مجھے دے دو۔ تو ایسے میں کشمالہ کہے گی بہت ذلیل انسان ہو سرفراز، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سرفراز کہے گا ہاں میں گھٹیا ہوں لیکن تم سے کم، تم تو ایسی عورت ہو جو کہ پیسے کے لیے اور جائیداد کے لیے اپنے شوہر کی جان لینے کے لیے تل گئی، اور ایک شوہر کو مار دیا اور اب دوسرے کو بھی زہر دے دیا۔ کشمالہ کہتی ہے بکواس بند کرو سرفراز، آج تم نے یہ بات کر دی، خبردار جو دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات کی۔ ایسے میں سرفراز کنگن لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سرفراز جیسے ہی گھر واپس آتا ہے تو اس کا بہنوئی آیا ہوتا ہے اس کے گھر، جو کہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب ہماری بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی ہر وقت مجھ سے جھگڑتی رہتی ہے اور ہمارا گزارا اب مشکل ہو گیا ہے۔ سرفراز کا باپ جب یہ سنتا ہے تو اس سے منتیں کرتا ہے بیٹا گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، تم دونوں مل کر یہ حل کر لو۔ سرفراز سنتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو طلاق دینے کا، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟
میں جان لے لوں گا تمہاری اگر تم دوبارہ ایسا کچھ کہو گے۔ غزنوی دعا کو لینے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ غزنوی جب وہاں جاتا ہے تو کشمالہ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے اور کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے کہ تم جاؤ دعا کے گھر، غزنوی آنے والا ہے، تم اپنا کام شروع کر دو۔ جیسے ہی غزنوی پہنچتا ہے سرفراز پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ سرفراز دعا کو کہتا ہے دعا دیکھو میں جانتا ہوں تم یہ سب کچھ دولت کے لیے کر رہی تھی اور تم یہ سب نوشرواں کی دولت پانے کے لیے کر رہی تھی، لیکن اب تمہیں دولت بھی مل گئی اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، تو اب تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ اور یہ جو بچہ ہے یہ بھی تو ہمارا ہے نا، تو تم اتنا بڑا دھوکہ نہیں دو۔ نوشرواں دروازے پہ کھڑا یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور یہ سن کر سرفراز کو کہتا ہے کمینے میں تیری جان لے لوں گا اور اسے تھپڑ دے مارتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔